38F ہے، یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، جو 1973 میں 51 سال پہلے بھی یہ قانون بنا تھا، اس میں بھی یہ تقریباً یہی الفاظ تھے، اور وہ یہ تھا کہ ریاست اس بات کو یقینی بنائے گی کہ جتنی جلد ممکن ہو معیشت سے ربا کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو 51 سال تو ہو گئے، تو اب صرف جتنی جلد ممکن ہو کے بجائے تاریخ دے دی۔ میں برسہ برس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو متنازع بات ہے، اس لیے کہ قرآن نے ربا کو حرام قرار دیا ہے، اور سود اور ربا ایک ہی چیز ہے، لیکن پاکستان میں متنازع بنا دیا گیا ہے، اور 1992 سے اب تک پاکستان کی شرعی عدالتوں نے، جس میں سپریم کورٹ بھی شامل ہے، یہ حتمی فیصلہ نہیں دیا کہ سود بھی حرام ہے کہ نہیں۔ تو یہ جھگڑا تو آج پھر آپ نے ڈال دیا۔ اور جو میری اطلاعات ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو مسودہ بنایا گیا تھا 38F کا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یکم جو تاریخ ہے جنوری 2028 سے پہلے ربا یعنی سود کا خاتمہ کر دیا جائے گا، لیکن جو قانون بنا ہے، جو قرارداد پاس ہوئی ہے، جو ایکٹ ہوا ہے، اس میں سے سود کا لفظ پھر غائب کر دیا گیا۔ تو وہ جھگڑا جو 51 سال کا تھا، جو عدالتوں نے نہیں دیا، وہ تبھی بھی ہے، یہ جھگڑا پھر سر اٹھائے گا۔ تو اگر میں واحد آدمی تھا جس نے یہ تجویز پیش کی تھی، اور حکومت کو کہا تھا، اسلامی نظریاتی کونسل کو کہا تھا، اور پارلیمنٹ کو کہا تھا کہ آپ ایک قانون بنا دیں اس سے بہت پہلے، کہ آپ 38 میں یہ کر دیں کہ ربا کا مطلب ہے سود بھی، لیکن وہ نہیں کیا، کیونکہ طاقتور طبقے نہیں چاہتے، حکومت نہیں چاہتی، پارلیمنٹ نہیں چاہتی، سیاستدان نہیں چاہتے، اور غالباً جو علماء مفتی حضرات پورے احترام کے ساتھ اس کی حمایت کر رہے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے، ورنہ 51 سال میں یہ ہنگامہ تو نہیں کیا کہ بھئی یہ سود کا کیا ہوگا، کورٹ عدالتیں فیصلہ کیوں نہیں دے رہی۔ ایک تو یہ بنیادی بات ہوگی۔ دوسری بات ایک ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک اور قانون بھی ہے پاکستان کا 227، یہ قانون ہے، آئین ہے 73 کا، اس میں یہ لکھا ہے کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، لیکن بن رہے ہیں۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جتنے قوانین ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں ان کو اسلام کے مطابق بنایا جائے گا۔ اب 51 سال میں درجنوں ایسے قوانین ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، اس پر تو عمل نہیں ہوا، اور نئے قانون بھی بن رہے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، تو اب تو آپ نے اس میں شکم رکھ دیا، جھول رکھ دیا۔ دوسری بات یہ کہ 22 سال سے ایک پاکستان میں اسلامی بینکاری کا، سودی بینکاری کا نظام چل رہا ہے۔ میں واحد آدمی ہوں پاکستان میں جس نے پبلکلی یہ کہا ہے، حکومت کو بتایا ہے، سپریم کورٹ کو بتایا ہے، علماء کو بتایا ہے، جس میں سے کچھ علماء نے حمایت بھی کی ہے کہ یہ نظام غیر اسلامی ہے، اور جو علماء حضرات، مفتیان حضرات جو اس نظام کی پشت پر ہیں، متوازی نظام بینکاری، ان کو یہ پتہ ہے کہ اسلام کے قرآن کے خلاف ہے، ان کو بھی یہ معلوم، لیکن وہ کہتے نہیں ہیں۔ تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے 227 کی۔ پھر یہ تھا کہ جس وقت 2002 میں یہ آیا تھا کہ 2002 تک سود کو یا ربا کو ختم کر دیں، اس وقت داخلی قرضے 1800 ارب کے تھے، اور یہ کہا گیا تھا جی یہ تو ہو نہیں سکتا، 1800 ارب کا کیسے ہوگا؟ اب آپ نے اس کو 50,000 ارب سے بڑھا دیا۔ پھر سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ بھئی ربا جو ہے نا، اس میں انڈیکسیشن کا بھی مسئلہ ہے، افراط زر کا، اس کو کریں۔ شریعت کورٹ نے اس کو غائب کر دیا۔ تو سپریم کورٹ کے احکام کی بھی خلاف ورزی، یہ مسئلہ پھر سر اٹھائے گا۔ حکومت نے بھی کوئی حکمت عملی نہیں بنائی، درجنوں مشکلات ہیں جن کو حل کرنا باقی ہے اس عظیم الشان نظام کو لانے کے لیے، لیکن اس میں سے کسی پہ بھی عمل نہیں ہوا، بلکہ الٹا چل رہا ہے، اور اسلامی بینک بھی سود کے نقش پا پہ چل رہے ہیں، اور سودی بینکوں کے مقابلے میں زیادہ استحصال کر رہے ہیں، جس کو حکومت نے تسلیم کیا ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ممکن ہے کہ یہ سود ختم ہو، ربا ختم ہو معیشت سے، لیکن ایسا ہونے کا قطعی کوئی امکان نہیں ہے۔ صرف یہی ہے کہ عوام اس پہ اٹھ کھڑے ہوں، اور علماء حضرات کو بھی اپنی نظر ثانی کریں کہ بھئی یہ تو سود کا لفظ کیوں نکال دیا گیا، اور اس میں جو عملی مشکلات ہیں ان کو دور کریں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ نمبر 1 اسلام کا نظام معیشت مکمل نافذ کیا جائے، اور جو قوانین ہیں تمام ان کو شریعت کے مطابق بنایا جائے، اور اسلامی نظام معیشت کے عدل کے جو وہ ہیں مقاصد، ان کے مطابق معیشت اور بینکاری استوار کی جائے، تو یہ ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نظر نہیں آتا، چونکہ طاقتور طبقے کسی حالت میں نہیں چاہتے کہ اسلامی نظام آئے
اور اسی لیے یہ 51 برسوں سے ہم نے دیکھا کہ یہ جھگڑا چل رہا ہے اور عدالتیں بھی فیصلہ نہیں کر رہی، نہ کوئی سی موٹو نوٹس دیا جاتا ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل بھی اور علماء حضرات بھی اور اسٹیٹ بینک بھی اور پارلیمنٹ بھی سب اس میں شامل ہیں کہ اسلامی نظام معیشت و بینکاری اسلام کی حقیقی روح کے مطابق نافذ نہ ہو، نہیں ہونے دینا چاہتے. لیکن یہ پتہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہوں گے، چونکہ سودی نظام پر اصرار کرنا اللہ سے جنگ کے مترادف ہے. 278 279 سورہ البقرہ پڑھ لیجیے.